بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام شہباز ہے۔ میری عمر 17 سال تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا کرتے تھے۔ میرے بابا کے 4 بھائی تھے۔ میرے بابا سب سے چھوٹے تھے۔ ان سب کی اولادیں جوان تھیں اور اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ سب کے ہاں بیٹیاں تھیں۔ میں ہی اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا۔ خاندان کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ میرے سارے چاچو مجھے ایسے پیار کرتے جیسے میں اصل میں ان کا اپنا بیٹا ہوں۔ میرے منہ سے نکلی کوئی بھی خواہش 2 منٹ میں ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ پر اس گھر میں ایک ہی انسان ایسی تھی جس نے کبھی میرے ساتھ لاڈ تو کیا، پیار سے بات تک نہیں کی تھی، جس نے مجھے کبھی پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جو میرا اتنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی جتنا خیال رکھنا میرا حق تھا۔ اس نے کبھی میری ہمت نہیں بڑھائی، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے اہم ہوں یا اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہوں۔ اور وہ تھی میری ماں۔ میری ماں میرے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا، ہر بار فرسٹ آتا تو وہ میری تعریف نہیں کرتی تھیں۔ کوئی اچھا کام کرتا تو بھی وہ میری کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیتی۔ بابا بھی اکثر انہیں سمجھاتے کہ ایسا کیوں کرتی ہو۔ سب رشتے دار بھی کہتے کہ اس عورت کو اپنے بیٹے کی قدر نہیں ہے۔ ایک دن تو میری ماں نے تنگ آ کر سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہوں بیٹے کی ماں، تو کیا کروں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم لوگوں کے گھر بیٹیاں ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہ بات بڑی ہوگی، میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنا تم لوگوں کو احساس ہے تو تم کر لیا کرو اس کی فکر، اٹھاؤ اس کے ناز نخرے، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے آج تک اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، ان کے حکم کے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایک بار میرے بابا نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، پھر انہوں نے حلالہ کروایا تھا۔ امی نے مجھے اس بات کی وجہ بھی نہیں بتائی، وہ مجھ سے اپنے دکھ تک نہیں بانٹتی تھیں، پر میری تو وہ ماں تھیں۔ میں پھر بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری ایک چاچی کا رویہ بھی سب کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوتا تھا، لیکن وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسی تھیں، اور ہم جانتے تھے کہ وہ ہیں ہی ایسی۔ لیکن میری ماں میری کزنوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھیں، پر میں ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتیں۔ میں ان کی محبت اور شفقت کے لیے ترستا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر رات میری ماں مجھے ایک زہر جیسا کڑوا شربت پلاتی تھی۔ یہ کام وہ میرے بچپن سے کر رہی تھیں، انہوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ پہلے میں چھوٹا تھا، ان کی بات مان لیتا تھا، پر اب مجھے ان کے اس رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ ایک یہی کام تھا جو میری ماں بہت باقاعدگی سے کرتی تھیں، اور رات کو میرے کمرے میں میرے لیے وہ شربت لے کر آیا کرتی تھیں۔ صرف اسی وقت میں وہ میرے پاس بیٹھتی تھیں۔ جب تک میں وہ شربت پی نہ لیتا وہ وہیں پر بیٹھی رہتی تھیں۔ ایک دن وہ شربت پینے سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ رات کو میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، سارا گھر بہت پریشان ہو گیا اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو بھی پی رہے ہیں مت پئیں، اب حکیموں کا دور نہیں ہے، بلا وجہ اپنا جگر خراب کر بیٹھیں گے۔ ایک رات میں نے وہ شربت پینے سے انکار کر دیا، اپنی ماں کو اپنی صحت کی خرابی کا بتایا، پر وہ نہیں مانی، جیسے ان کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں رات کو ہی ہسپتال سے واپس آیا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں پینی ہے، پر ان کو میری ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ صرف اتنی فکر تھی کہ میں وہ زہر جیسا شربت پی لوں۔ آج پہلی بار میں نے یہ شربت پینے سے اس طرح انکار کیا تھا، اور میں اپنے ارادے کا پکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ شاید آج میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے نہیں پیا، وہ میری منتیں کرتی رہیں، وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔
اچانک ان کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے اتنا کہا کہ اگر میں نے وہ شربت نہیں پیا تو غضب ہو جائے گا، تم پلیز یہ شربت پی لو، اگر تم نے یہ شربت نہیں پیا تو قیامت آ جائے گی، کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، شربت پی لو، میری بات مان لو۔ پر میں نہ مانا، وہ روتے ہوئے میرے کمرے سے چلی گئیں۔ آج مجھے ان کے رونے کی کوئی پرواہ نہ ہوئی، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں اپنی حفظ بدلنی ہوگی۔ میں سکون سے سو گیا اور صبح ایک بری خبر کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ وہ بری خبر سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بری خبر یہ تھی کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ رات کو سوئی اور صبح سب کو پتہ چلا کہ رات کے کسی پہر ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت کی وجہ سمجھ نہ آئی، نہ ہی انہیں کوئی بیماری تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں سوئیں اور صبح اٹھ نہ پائیں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دماغ میں سوال تو بہت تھے، پر سوالوں سے زیادہ غم تھا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ یہ شربت پی لو، نہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ کیا میری ماں کا اشارہ اس طرف تھا؟ اور شربت پینے سے میری ماں کی زندگی پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ کیا میں اپنی ماں کی موت کی وجہ بنا تھا؟ اگر میں وہ شربت پی لیتا تو آج میری ماں زندہ ہوتی۔ سوال اور صدمہ مل کر میری جان لے رہے تھے۔ میں بہت بری ذہنی کیفیت میں پھنس گیا تھا۔ میں بہت رویا، میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ گھر میں سوگ کا ماحول تھا، بابا بھی رنجیدہ تھے۔ کچھ دن بعد میں اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا، وہ بھی مجھے تسلی دیتا رہا اور وہاں سے میں لیٹ ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اپنی ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا تھا۔ اس رات آسمان پر چاند تھا، نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، میں نے وہ شربت نہیں پیا تھا، اور تب سے ہی میرے سر میں بہت درد رہنے لگا تھا، ایسا درد جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں وقتی طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ شاید ٹینشن اور صدمے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے، پر میں جانتا تھا کہ یہ درد تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ گھر کے حالات بھی کچھ عجیب ہو چلے تھے۔ میری ایک کزن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ بستر پر پڑی تھی کہ دوسری کزن بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ میری ایک چاچی کچن میں کام کر رہی تھیں اور ان کے پاؤں پر گرم دودھ گر گیا، اور میرے چچا نے صرف مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اب کاروبار میں بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے۔ میرے بابا تو تب سے ہی بیمار تھے جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ وہ تو بستر سے ہی لگ کر رہ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے سر کا درد بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں دوائیاں کھا کھا کر تقریباً پاگل ہی ہو چکا تھا۔ چچا نے کاروبار میں نقصان کی بات میرے والد صاحب کو بھی نہ بتائی، اور مجھے بھی کہا کہ یہ بات گھر میں نہ بتانا، نہیں تو سب اور بھی پریشان ہو جائیں گے۔ سب کہہ رہے تھے کہ جب سے میری ماں گئی ہے گھر میں حالات خراب ہو گئے ہیں، پر مجھے لگ رہا تھا کہ بات صرف یہ نہیں تھی، بات کوئی اور بھی تھی۔ مجھے میری ماں کی بات یاد آئی کہ اگر میں نے وہ شربت پینا چھوڑ دیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا، تلاش کرتا رہا کہ وہ شربت کیسے بناتی تھیں۔ ان کی ڈائری ملی جس میں ایک صفحے پر کچھ لکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کسی کا پتہ تھا جس کے نیچے لکھا تھا، مصیبت کی صورت میں ان سے رابطہ کریں۔ میں نے اگلے ہی دن وہاں جانے کا سوچا، اور میں جب وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کسی عامل بابا کا آستانہ تھا۔ میں حیران ہوا کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی ایسی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ میں اندر گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے وہاں بیٹھے کچھ لوگوں سے پیر صاحب کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں اور بہت اللہ والے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کے یہ اللہ والے پیر آپ سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ نذرانے میں تو 1000 روپے لیتے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے
کہ یہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ میں نے کہا کہ اچھا، جو اپنی مرضی سے دے جائے وہ تو رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سائل ضد کرے کہ وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو پیر صاحب اسے کہتے ہیں کہ وہ غریبوں میں کوئی چیز تقسیم کر دے، اس کی چیز قبول ہو جائے گی۔ لیکن پیر صاحب کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ یہ بات سن کر میں متاثر ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرا ایسی چیزوں پر کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ جب میں پیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر چونکے۔ ان کے چونکنے کا طریقہ ایسا تھا کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا سوچ کر اس طرح سے حیران ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کر دی۔ انہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ ان کا یہ کہنا مجھے حیران کر گیا کہ تم ابھی تک زندہ ہو، مجھے تو لگا تھا کہ مر گئے ہوگے۔ آخر ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں تو ان کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور مجھے کیوں مر جانا چاہیے تھا؟ میں ان کے روبرو بیٹھا اور اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں تو زندگی میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مجھے دیکھتے ہی ایسی بات کیوں کی اور سب کو باہر کیوں بھیج دیا؟ آخر کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے اور میرے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ کاروبار بھی تباہ ہوتا جا رہا ہے اور گھر کے لوگ بھی بیمار ہیں۔ میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے اس دن ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم اپنے خاندان میں پہلے بیٹے تھے، یعنی ساری جائیداد کے وارث، اس لیے تمہارے دادا نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ تمہارے باقی چاچا کو یہ بات زہر لگی۔ ان سب کی بیویوں نے مل کر تم پر ایک بہت بڑا اور خطرناک کالا جادو کروایا تھا۔ وہ جادو بہت ہی بھیانک تھا، اور ہم بھی حیران تھے کہ کوئی اس قدر سفاک ہو سکتا ہے کہ کسی پر ایسا جادو کروا دے۔ اس جادو کی وجہ سے تم نے 2-3 مہینے بھی نہیں نکالنے تھے، پر تمہاری ماں جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار عورت تھی، اس کو اس سب کا پتہ چل گیا۔ اس نے تمہارے باپ کو بتایا تو ان میں جھگڑا ہو گیا۔ تمہارا باپ غصے میں تمہاری ماں کو طلاق بھی دے بیٹھا تھا۔ وہی معاملات حل کرنے وہ دونوں میرے پاس آئے تھے۔ تب سے میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین تھا۔ میں نے اس جادو کا توڑ تو کیا، پر وہ بہت طاقتور جادو تھا۔ اس جادو کے اثرات تم پر تب تک اثر کر سکتے تھے جب تک تم 18 سال کے نہ ہو جاتے۔ تب تک تمہیں روز دم کی ہوئی جڑی بوٹی سے بنا وہ شربت پینا تھا جس کا سامان وہ مجھ سے ہی لے جاتی تھی۔ تم نے وہ نہیں پیا، اور سب سے پہلے اس جادو کا اثر تمہاری ماں پر ہوا۔ وہی تھی جس کی وجہ سے وہ جادو رکا ہوا تھا، اور پھر تم پر بھی اثر ہونے لگا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اگر یہ جادو مجھ پر میری چاچی نے کروایا ہے تو پھر ان پر بھی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو پیر صاحب نے بتایا کہ اب یہ جادو ختم ہونے والا ہے، اس لیے ان لوگوں پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب بھی تمہارے 18 سال کے ہونے میں 1 ماہ ہے، باقاعدگی سے وہی شربت پیو، اور اس کے بعد اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تمہاری ماں تو اب واپس نہیں آ سکتی، پر شاید تمہاری جان بچ جائے۔ وہ اسی لیے تم پر سختی کرتی تھی تاکہ تم اس سے ڈر کر رہو اور اس کی بات مانو، ورنہ وہ تمہیں روز ایسا کڑوا شربت پینے پر مجبور کیوں کرتی؟ میں وہاں سے آیا تو بہت رنجیدہ تھا۔ میں نے اپنی ضد میں آ کر اپنی ماں کو کھو دیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک ماں کی محبت کم ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ سب بتایا، لیکن میرے والد صاحب اب بھی اس بات پر راضی نہیں تھے کہ ان کا خاندان ایسا کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اتنی محبت میں نے نہیں کی جتنی محبت میرے بھائیوں اور ان کی بیویوں نے کی ہے، اور میرا ان کو یہی جواب تھا کہ ان کی محبت کے پیچھے دراصل ان کا ایک مقصد چھپا تھا۔ آپ نے میری ماں کی بات نہ مانی، ان کو ایک دفعہ طلاق بھی دے ڈالی، صرف اپنے خاندان والوں کے لیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ سکے کہ میری ماں سچ کہہ رہی تھی؟ میں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں بابا۔ میرے والد صاحب نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اپنی ماں کی وہ ڈائری اپنے پاس رکھ لی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارے بابا
یہ بات کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ابھی بھی اس جادو کے اثر میں ہیں، اس لیے میں نے اپنے والد صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب میں پیر بابا سے ڈھیر ساری جڑی بوٹیاں لے آیا اور گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے خود شربت بنانے لگا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اس شربت کو بنانے میں بہت محنت لگتی تھی اور یہ کام چھپ کر بھی کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں نے میری جان بچانے کی خاطر کیا کچھ نہ کیا اور میں نے جاتے جاتے ان سے بدتمیزی کر دی۔ یہ شکوہ مجھے خود سے ساری زندگی رہے گا۔ میں نے 1 ماہ تک وہ شربت پیا اور 18 سال کا ہونے کے بعد میں شہر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو کہا کہ میں آپ کی جھوٹی محبت کو آپ کی سچی محبت سمجھتا رہا۔ آپ لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، آپ کا وہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، صرف میری ماں کی وجہ سے۔ میری ماں تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور شہر میں ہی رہنے لگا۔ بہت محنت کی، پڑھائی کی، اپنا گھر بنایا، ایک ہوٹل بنایا جس کو اپنی ماں کا نام دیا۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ نہیں آئے، پر ایک دن انہیں اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سچ کہتے تھے بیٹا، اور تمہاری ماں بھی سچ کہتی تھی۔ میں ہی بد نصیب تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے والد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس گھر میں بہت مصیبتیں آئی ہیں۔ شاید ان کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اور میرے والد صاحب نے اپنے خاندانی حصے اور دولت کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی۔ میرے والد صاحب کو بھی اب دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور مجھے نہیں چاہیے میری خاندانی دولت جس نے میرے اپنوں کو ہی میرا دشمن بنا دیا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا، پر میں کیا جانتا تھا کہ میرے گھر والوں کی محبت کے پیچھے اتنی نفرت پوشیدہ ہے۔ سلام ہے میری ماں کو جس نے ساری زندگی اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھا، صرف اس لیے کہ وہ میری جان بچا سکے، اور ایسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کے لیے دعا کریں۔